بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کی دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتی ہے؟ اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتی ہے۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاتھ سے جو داری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ سارے بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ سونے اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے رکھوائی۔ اس کے درمیان میں جواہر لگوائی۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا۔ پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بیچ ہی ادا کرتے رہے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانا کا ایک شخص نپیل ہشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکے۔ وہ غیظ و غضب میں آ کر یمن گیا اور وہاں کی گرجا یعنی مصنوعی خانہ کعبہ میں پہانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا اور اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کی اگلی دستہ نے مکہ والوں کی تمام اونٹوں اور دوسری مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ابو طالب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا۔ چنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنی خیمہ میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہوا اور اپنی برابر بیٹھا کر دریافت کیا کہ کہے سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کی لشکر کی سپاہی ہانت لائی ہے، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہے، مگر آپ نے مجھ سے اپنی اونٹوں کا سوال کر کے میرے نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کی کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنی اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے۔ وہ خود اپنی گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنی فرعونی لہجہ میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کہ ان کا مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کی انتقام لینے کے لیے کعبہ کو تباہ و برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنی گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی مال مویشی کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کی ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کی سر پر ضربے لگائے۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلایا جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکے۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کی ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑی تھی۔
ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کی 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانا شروع کی۔ جنہیں یہ پتھر ان پر گری ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کی ٹکڑی اڑ جاتی ہے۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تس نس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھی، سب کی سب کائے ہوئی نحوست کی مانند ہو گئی۔ ابرہہ کی پوچھ کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کی سب ابرہہ اور اس کی ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کی جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ نہیں کر دیا اس نے ان کی ڈاؤ غلط، اور بیچ دی اس نے ان پر پرندے جن کی چین، جو پینتی تھی ان پر پتھریاں کنکر کی، تو اس نے کر دیا ان کو ایسا بیج جیسا کایا ہوا۔ ابرہہ اور اس کی کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کی بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کی جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کی جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ ور جب مکہ میں داخل نہ ہوئی تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا کہ سارے لشکر تباہ ہو چکا ہے، خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی تحاشا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کی چند دن بعد پیدا ہوئی۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود بھیجے، کہ ان کا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں سے ایک نام ضرور لکھو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔